أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم 34 نمبر آیت سے شروع کریں گے سورۃ المؤمنون کی. کچھ ایک دو باتیں ہیں جو جن کا بیان کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. وَلَئِنْ اور اگر اطعتم تم لوگوں نے اطاعت کی بشرا مثلکم بشر کی مثلکم جو تمہارے جیسا ہے انکم اذا لخاسرون تو تم لوگ ضرور ہی خسارے میں ہوگے. اب یہ گزشتہ جو آیات تھیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کا قوم عاد کا حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کا ذکر کیا کہ وہ انہوں نے کس طرح حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ نبوت کے معاملے کے اندر کس طرح اپنے نبی کے ساتھ وہ پیش آئے اور کیا وہ باتیں تھیں جو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کی. کافی ساری باتیں تھیں. ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی یا یہ اعتراض ایک یہ تھا کہ یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے, اس کے اندر تو کوئی مختلف یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ چیز جو اس چیز پر دلالت دے کہ یہ کوئی خاص ہے, ہم سے الگ ہے, ہم سے اوپر ہے, یہ ہمارے جیسا ہے, ہمارے برابر ہے. اس لیے انہوں نے کہا بشرا مثلکم تمہارے جیسا بشر. تو انکم اذا لخاسرون تو تم لوگ ضرور ہی خسارے میں ہوگے. کیونکہ جس کی تم پیروی کر رہے ہو یہ تو بشر ہے, کھاتا پیتا ہے, تمہارے جیسے تم کھاتے ہو ویسے ہی کھاتا ہے, اور جیسا تم پیتے ہو ویسے ہی پیتا ہے. 33 نمبر جو آیت ہے اس کے آخر میں اسی چیز کا ذکر کیا انہوں نے یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون کہ یہ کھاتا اس میں وہی ہے جو تم لوگ کھاتے ہو اور پیتا وہی ہے جو تم پیتے ہو. تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشر نہ ہو, یہ تو بشر ہے, یہ کوئی اور مخلوق ہو تب ہم اس پہ ایمان لائیں گے. اب یہاں سے انبیاء کے بشر ہونے کی دلیل ملتی ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ان کی اپنی قوموں میں سے مبعوث کیا اور تمام انبیاء بشر تھے. اب یہ جو لڑائی ہے, یہ جو مسئلہ ہے بشر اور نور کا کہ کیا انبیاء بشر ہیں یا نور ہے, اس کی اصل کیا ہے, یا اس چیز کا اگر یہ بات کہی جائے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے اگر ایک شخص یہ کہہ لے کہ نبی نور ہے, نبی بشر نہیں ہے, نبی نور ہے, کہہ لینے دو.
اس میں لڑائی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر ایک شخص یہ مانتا ہے تو مانے، کیوں؟ تاکہ اتحاد پیدا ہو مسلمانوں میں، تاکہ مسلمان آپس میں رہیں۔ یہ ایک شخص اعتراض کر سکتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کیوں اس طرح کر کے اس طرح لڑتے ہیں، یا اس طرح کر کے سوچتے ہیں، جس سوچ سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف ایک کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا ایک اصل اور ہمارے دین کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ انبیاء نور ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو یہ نور کہہ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اس چیز کا سب کو علم ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نور کہہ کر یہ بات سمجھتے ہیں، یا یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جز ہے۔ کیونکہ یہ بات تو کہیں نہیں جا سکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ بات پھر وہی آئے گی کہ اچھا پھر ہمارے اندر اور عیسائیوں میں کیا فرق ہے؟ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہے، نعوذ باللہ، یا ثالث و ثلاثہ والا عقیدہ ہے کہ تین ہے، وہ تین مل کے خدا بنتے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ لے کے آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آتے ہیں۔ تو براہ راست یہ بات نہیں کہہ سکے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نور ہے تو نعوذ باللہ خدا ہے، لیکن یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یہ بات کہہ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جز ہے اللہ تعالیٰ کا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، جلیل القدر انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مرتبہ ہے، جو 5 جلیل القدر انبیاء ہیں جن کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے اور قرآن میں بھی جن کے بارے میں ذکر آتا ہے، ان تمام انبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درجے پر ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے، آپ پہلے درجے پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، لیکن ان تمام چیزوں کا مطلب یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جز ہیں۔ اس چیز کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اور نہ ہی اس چیز پر کوئی دلیل موجود ہے قرآن سے اور نہ ہی سنت سے۔ مسئلہ یہی ہے کہ قرآن سے جو دلائل وہ پکڑتے ہیں، وہ پکڑتے قرآن سے ہی ہیں، حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جتنی بھی اس طرح کی احادیث آتی ہیں وہ ضعیف نہیں ہے، بلکہ وہ موضوع احادیث ہے، من گھڑت احادیث ہے۔ اس لیے حدیث سے کوئی دلیل نہیں لیتا اس مسئلے کے بارے میں۔ اس مسئلے کے بارے میں دلیل قرآن سے ہی لی جاتی ہے، اور وہ دلیل کچھ اسی طرح کی لی جاتی ہے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدن اور نور بنا کر بھیجا، ہدن و نورا۔ اس طرح کی جو آیات ہیں جن کے اندر اس طرح کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے گئے، ان الفاظ کو ان الفاظ کو یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان الفاظ کی جو تشریح ہے وہ ان مختص علماء سے لینی ہے جو علماء خاص تفسیر کا علم رکھتے ہیں، اور ہم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اکثر علماء نے کس چیز کو اختیار کیا ہے یا کس رائے کو اختیار کیا ہے، اور صحابہ کرام کی اس مسئلے میں کیا رائے تھی۔ کیا کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اور دلیل یہ اختیار کی ہو کہ ہاں یہ آیات ہیں جن کے اندر آپ کے لیے
نور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ نور بنا کر بھیجے گئے اس دنیا کی طرف، کیا اس نور کی تفسیر اور تشریح کسی صحابی نے صحیح سند کے ساتھ، کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کی کہ آپ جو تھے وہ بشر نہیں تھے، آپ نور تھے؟ بلکہ تمام صحابہ جو تھے وہ تو اس چیز پر متفق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جھگڑا ہی قریش کا یہ تھا کہ، یعنی قریش کا جھگڑا ہی یہ نہیں تھا کہ آپ نور ہیں، قریش تو کہتے تھے کہ نور ہوں، یہ نور کیوں نہیں ہے، یہ ہو کوئی نوری مخلوق ہو۔ تو جھگڑا ہی یہ تھا، تو صحابہ کرام کو تو اس چیز پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ قریش اس چیز کا اقرار کرتے تھے خود کہ یہ تو بشر ہے، ہم اس پہ کیسے ایمان لے کے آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہی واضح الفاظ میں کہلوا دیا کہ یہ جو آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے سامنے یہ چیزیں لے کے آئیں، اے فلانا لے کے آئیں، فلانا لے کے آئیں، آپ ان سے کہہ دیں قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما انا بشر، نہیں ہوں میں سوائے یہ کہ بشر، مثلکم تمہارے جیسا۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الی، وحی کی جاتی ہے میری طرف، اور وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ ایک الہ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر ایک اور صورت کے اندر، ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ نہیں ہم نے انبیاء کو اور رسولوں کو ہم نے کوئی چیز نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ جسد تھے، جسم تھے، یا ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا کہ جو لا یأکلون الطعام، کہ وہ نہ کھانا کھائیں، اور وما کانوا خالدین، اور نہیں تھے وہ ہمیشہ کی زندگی گزارنے والے۔ کیا تھے وہ؟ یعنی وہ ایسا، ان کا جسد ایسا تھا جو کھانے پینے کی طلب کرتا تھا، اور کھانے پینے کی طلب کے بعد ان کا جسد یہ تھا، اس چیز کو جو کھانے پینے کے بعد جو قضائے حاجت ہے، اس قضائے حاجت کو اس چیز کی حاجت تھی انہیں بھی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وما کانوا خالدین کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیسو بارباب، کہ وہ رب نہیں تھے، ولکنہم کانوا اجسادا فماتوا، بلکہ وہ باقی لوگوں کی طرح کے ان کے جسم تھے اور وہ فوت ہو گئے، گزر گئے وہ انبیاء۔ اور یہی بات تھی جو قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، یعنی وہ تو بشریت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقرار کرتے تھے اور کہتے تھے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ بات تب کی کفار مکہ نے جب انہوں نے بلا کے عتبہ، شیبہ، ربیعہ اور یہ سارے جو جمع ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، تو آپ کو پیغام بھیجا کہ بلاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ شاید جس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں ان سب کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے، تو اس لیے میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بلاوا بھیجا، آپ بڑی خوشی سے گئے، تو آپ کو اپنے درمیان بٹھایا اور بٹھا کے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ مال دولت چاہیے تو مال دیتے ہیں، اگر یہ چاہیے تو یہ دیتے ہیں، اگر فلانا چاہیے، اگر کوئی بیماری ہے، کوئی جن آتا ہے تو اپنا سارا مال خرچ کر کے علاج کروائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ جو کام کرتا ہوں، میں نہ مال کے لیے کرتا ہوں نہ کرسی کے لیے کرتا ہوں، یہ جو میری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، میرے اس کے لیے میں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیز نہیں کرتا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے۔
تو تب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے یہ مطالبات کیے کہ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کوئی چشمہ ہمارے سامنے زمین سے نہ نکل پڑے. یا پھر وہ یہ کہتے تھے او تکون لك بیت من زخرف او ترقى في السماء، کہ آپ کے لیے کوئی خاص قسم کا گھر ہو یا آپ ہمارے سامنے آسمان کی طرف جائیں، یا آپ کے اوپر ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتے نازل ہوں. یہ سارے مطالبات تھے، یہ ساری چیزیں تھیں جو کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے، مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہے، ویسے ہم ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ویسے تو آپ بشر ہیں، ہمارے جیسے ہیں. تو یہ ہے بشر اور نور کا جھگڑا، یا اس جھگڑے کی اصل کیا ہے، اور اس کا ہم انکار اتنی شدت سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی اصل ہے، ہمارے دین کی بنیاد میں سے ایک مسئلہ ہے یہ کہ انبیاء بشر تھے، تمام انبیاء، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا. اور اگر نور مانا جائے تو یہ نور کس وجہ سے کہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کو انبیاء کو نور بنانے کا. یہ سارا مسئلہ جب سمجھ آئے گا تب اس مسئلے کی پیچیدگی کا اور خطورت کا اندازہ ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ علماء نے اس مسئلے کے اندر، اگر علماء نے اختلاف کیا تو کیوں کیا. کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جس مسئلے میں ہم لوگوں کے ساتھ اتفاق کے ساتھ یا مل بیٹھ کے معاملہ طے کریں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کے مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکم دینکم ولی دین. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل کی. یہ کہتے تھے قریش کہ ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، اگلے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. تو عقیدے کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بالکل بھی لوگوں کے ساتھ اتفاق والی بات اور فلانا اور نہیں ٹھیک ہے جو ہے نہیں، اختلاف نہیں. عقیدے کے مسائل بیان کرنا ضروری ہے. جو فروعی مسائل ہیں ان کے اندر اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو آپس کی لڑائی کا سبب نہیں بنا لینا چاہیے، دشمنی کا سبب اس اختلاف کو نہیں بنانا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ. کیا یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، یعید فعل مضارع ہے اور اس کا ماضی وعدہ ہے، وعدے سے. یعیدکم کیا وہ وعدہ کرتا ہے تمہیں، انکم بے شک تم، اذا متتم جب فوت ہو جاؤ گے، وکنتم اور ہو جاؤ گے، ترابا مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، انکم بے شک تم، مخرجون نکال لیے جاؤ گے، اٹھا لیے جاؤ گے. اب یہی بات ہے کہ وہ اعتراض کر رہے ہیں، بالکل وہی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور ان کے بعد قوم صالح نے کی، قوم ثمود نے کی، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام، اس کے بعد شعیب. تمام آپ قصے قرآن میں پڑھتے جائیں، سب کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ بعثت کا انکار ہے. اور یہ والی مسائل، یہ اس طرح کی باتیں تب ہی ہوتی ہیں جب اللہ تعالی کی بعثت کا، جب واپس اٹھنے کا انکار ہو. کیونکہ جب واپس نہیں اٹھنا تو نتیجہ کہاں پہ ہے؟ تو ذہنوں میں یہی بات تھی کہ اچھا جو زندگی ہے وہ یہی زندگی ہے، ہمیں جی لینے دو جس انداز سے ہم جی رہے ہیں، ہمیں اپنی خواہشات پوری کر لینے دو جو ہم چاہتے ہیں پوری کرنا. تمام مسئلہ یہ تھا کہ کوفت ہوتی تھی جو ہم جن چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کرنا
وہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں کرنے دیتا یہ نبی؟ بات یہی ہے کہ جب تک دین پر چل کے نہیں دیکھیں گے تب تک اس کی لذت کا پتہ ہی نہیں چلے گا، تب تک تو گناہ کی لذت میں پڑے رہیں گے۔ اور یہ بات پکی ہے، گناہ کی لذت بہت ہے، یہ بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ جو گناہ کی لذت ہے، ایمان کی لذت کے نزدیک کوئی لذت نہیں ہے۔ وہ جب ایمان کی لذت مل جاتی ہے تب انسان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیوں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جو ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو قربانیاں دیں اسلام کی راہ میں، وہ اسی لیے دیں جو بات نجاشی نے کہی تھی، فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ، کہ ایمان یہی ہے جب دلوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے، دلوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو نکلتا کبھی نہیں ہے۔ یہ بات اس نے تب کہی تھی جب اس نے پوچھا ابو سفیان سے کہ کیا کوئی مرتد ہوا ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، مرتد کوئی نہیں ہوا، ایمان سے واپس کوئی نہیں آیا، جو ایمان لایا ہے وہ پہ ثابت رہا ہے اس پہ۔ تو بات وہی ہے کہ لا کے تو دیکھیں، گناہوں کو چھوڑ کے نیک اعمال کی طرف آ کے تو دیکھیں، جب اس کی لذت کا احساس ہوگا تو بالکل ندامت نہیں ہوگی، بلکہ اس چیز پر ندامت ہوگی کہ گناہ پر مصر کیوں رہے، گناہ کیوں کرتے رہے اتنی دیر تک۔ اور یہی بات ہے، جن صحابہ کرام نے دیر سے ایمان قبول کیا، ان کو یہی چیز تکلیف دیتی رہی کہ ہم نے اتنی دیر سے کیوں ایمان قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ابو سفیان ایمان قبول کرنے کے بعد بہترین صحابی بنے، اور ایمان کی لذت جب پتہ چلی تو بہترین انداز سے اسلام پر عمل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا۔ ثمامہ بن اثال غالباً نام ہے صحابی کا، اصل نام ثمامہ ہے۔ ان کو پکڑ کے لے آئے یہاں مدینہ میں، بلکہ وہاں مدینہ پکڑ لیا انہیں۔ وہ ان سے بات کرتے رہے کہ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آتے تھے اور بات کرتے تھے کہ اچھا ثمامہ، یہ میری دعوت ہے، یہ بات ہے۔ تو ثمامہ جو تھے وہ ایمان نہ لائے آپ پہ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں چھوڑ دیا انہیں، 3 روز غالباً اس طرح ہوتا رہا کہ آپ آتے رہے، آ کے بتاتے رہے کہ ثمامہ یہ میری تعلیم ہے، یہ دین ہے، یہ ہے معاملہ۔ تو ایمان نہ لائے، اس کے بعد چلے گئے، جا کے اپنی قوم میں جا کے ایمان لائے، اور پھر آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے، اور پھر یہ بات کہی کہ ایمان لانے سے پہلے وہ شخص جو سب سے زیادہ میرے لیے مکروہ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور ایمان لانے کے بعد آپ کی ہی ذات میرے لیے سب سے محبوب ذات بن گئی تھی۔ اب وہ یہی بات ہے کہ بعثت کا انکار ہو رہا ہے۔ اب وہ ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جو ایمان لائے ہیں، جو ایک تو کمزور ہیں وہ لوگ اور عدد میں کم ہے، اقلیت ہے، ان سے اب سردار بات کر رہے ہیں کہ کیا دیکھیں۔ اب بات وہی ہے کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو صیغہ ہے یا جو انداز بیان ہے آیت کا، محسوس اس طرح ہو رہا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے نبی کی ہود علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے لوگوں کو بلا کے یہ بات کہی جا رہی ہے تاکہ ان کو گمراہ کیا جائے، تاکہ جو تھوڑے سے بھی ایمان لائے ہیں، دیکھیں کوفت کتنی ہے، اور اہل کفر اور اہل باطل ہمیشہ ان کا یہ معاملہ رہا ہے، وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اندر یہی چال ہوتی ہے، دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ اچھا اسلام سے ہٹا لیا جائے، ایمان سے ان کو دور لے آیا جائے۔ بات یہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ نبی جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ان کو گھیرے میں لے کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اچھا تم اس چیز پہ یقین کرتے ہو، تاکہ حضرت ہود علیہ السلام کوئی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی دلیل نہ پیش کر دیں جس سے ایمان اور قوی ہو جائے۔
اور یہی بات سورۃ الاعراف کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. یہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو سردار تھے قوم کے، انہوں نے جنہوں نے تکبر دکھایا، انہوں نے ان لوگوں سے کہا للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے. اور دیکھیں وہی بات ہے، نجاشی نے بھی ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ ایمان لانے والے کون لوگ ہیں، کمزور ہیں، ضعفاء اور فقراء لوگ ہیں، یا امراء اور اقویاء ایمان لا رہے ہیں؟ تو وہ بات انہوں نے کہی کہ نہیں، فقراء اور ضعفاء ایمان لا رہے ہیں. تو نجاشی نے کہا کہ ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ یہی بات رہی ہے کہ ہمیشہ ضعیف اور فقراء ہی ایمان لاتے ہیں. یہاں پر بھی للذین استضعفوا، یعنی وہ لوگ کمزور تھے جو ایمان لائے. تو ان کو جو سردار تھے، قوم کے سردار، وہ کہتے ہیں لمن آمن منہم، جو کمزور تھے اور وہ ایمان لائے حضرت صالح علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، کیا حقیقت تم فعلاً جانتے ہو، ان صالح مرسل من ربہ، کیا فعلاً صالح جو دعویٰ کرتا ہے علیہ السلام، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو کیا فعلاً وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ مرسل، یہ ارسلہ سے ہے، بھیجنا. تو کیا وہ بھیجا گیا ہے من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے؟ تو ان کا جواب ایک تھا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ہم اس چیز پر ایمان لائے جس کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے ہیں. اچھا، اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون. اب وہ جو سردار ہے جنہوں نے یہ بات کہی کہ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا وہ جو وعدت کرتا ہے تم سے کہ تم لوگ مٹی اور ہڈیاں اور مٹی ہو جاؤ گے اور اس کے بعد تم لوگ واپس اٹھا لیے جاؤ گے، کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس وعدے پر؟ آگے وہ کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، بڑی ہی بعید از عقل اور بعید از قیاس یہ بات ہے، بڑی ہی بعید بات ہے یہ. یعنی انہوں نے 2 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا، دور ہے، بہت ہی دور ہے، لما توعدون، وہ بات جو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی اور وہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بات یہی ہے کہ تم لوگ مبعوث کیے جاؤ گے، تم لوگ اٹھائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا. تو یہ وہ سردار کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی ہی بعید از عقل بات ہے کہ ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، اٹھا کے ہم سے سوال و جواب کیا جائے گا. یہاں پہ ایک بات واضح رہے کہ جو قوم عاد اور قوم سمود جو تھے وہ بعثت کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے، اللہ کے بالکل منکر نہیں تھے وہ لوگ. آگے وہ فرماتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وہ یہی بات کر رہے ہیں، نہیں ہے یہ الا سوائے حیاتنا ہماری زندگی، الدنیا جو اس دنیا کی ہے، نموت مریں گے، ونحیا ہم نموت ونحیا زندہ ہوں گے اور مریں گے، وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہے ہم واپس اٹھائے جانے والے. وہ یہ بات ایمان والوں سے کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ایمان دلوں کے اندر بیٹھ چکا تھا ان کے. ان ہوا، اب وہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہے ہوا وہ اس سے مراد ہود علیہ السلام، الا سوائے رجل شخص افترا علی اللہ کذبا، جس نے جھوٹ باندھا اللہ تعالی پر. اب دیکھیں یہاں پر اللہ کا وہ انکار نہیں کر رہے، ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ جھوٹ یہی ہے کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اور یہی بات تھی جو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کی. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں وما نحن اور نہیں ہے ہم لہو بمؤمنین
اس نبی پر ایمان لانے والے۔ آج کا درس ہم اتنا ہی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔